مقام ابوا پر ایک بار اپنے خیمے میں تنہا تشریف فرماتے، آپ کا رفیق سفر کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اچانک ایک برقع پوش عرابیہ، ایک عرب کی دیہاتی عورت خیمے میں داخل ہوئی اور اس نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ اس کا حسن بہت زیادہ فتنہ برپا کر رہا تھا۔ کہنے لگی مجھے کچھ دیجیے۔ آپ سمجھے شاید روٹی مانگ رہی ہے۔ کہنے لگی وہ چاہتی ہوں جو بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ آپ نے خوف خدا سے لرزتے ہوئے فرمایا کہ تجھے میرے پاس شیطان نے بھیجا۔ اتنا فرمانے کے بعد اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھ کر بآواز بلند رونے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر برقع پوش عرابیہ گھبرا کر تیز تیز قدم اٹھائے خیمے سے باہر نکل گئی۔ جب ساتھی آیا آپ کا تو دیکھا کہ رو رو کے آنکھیں سجا دی، گلا بیٹھ گیا، تو اس نے سبب گریہ دریافت کیا۔ آپ نے اولن تو ٹال مٹول سے کام لیا، مگر اس کے بار بار اصرار پر حقیقت کا اظہار کر دیا اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی مجھے تو زیادہ رونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید صبر نہ کر سکتا، یعنی میں گناہ میں پڑ جاتا، ہو سکتا ہے گناہ میں پڑ جاتا۔ دونوں حضرات روتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہو گئے، طواف کیا، سعی کی، فارغ ہوئے۔ حضرت سلیمان بن یسار حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور چادر سے گھٹنوں کے گرد گھیرا باندھ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں اونگ آ گئی اور عالم خواب میں پہنچ گئے۔ ایک حسن و جمال کے بہتر معطر خوش لباس دراز قد بزرگ نظر۔ حضرت سلیمان بن یسار نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں اللہ کا نبی یوسف۔ عرض کیا یا نبی اللہ، زلیخا کے ساتھ آپ کا واقعہ عجیب ہے۔ فرمایا مقام ابوا پر عرابیہ کے ساتھ ہونے والا آپ کا واقعہ عجیب تر ہے، زیادہ عجیب ہے۔ اللہ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو دیکھا ہم نے کہ حج کے مبارک سفر میں شیطان کس طرح حاجیوں پر وار کرتا ہے، گناہوں میں پھنسانے کی ترکیبیں کرتا ہے، مگر قربان جائیے عاشقان رسول کے پاکیزہ کردار پر کہ وہ شیطان کے ہر وار کو ناکام بناتے چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا سلیمان بن یسار نے خود چل کر آنے والی برقع پوش عرابیہ کو ٹھکرا دیا، بلکہ خوف خدا سے رونا دھونا مچا دیا، جس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب میں تشریف لا کر آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ بہرحال دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ جن سے مخالف، یعنی مرد کا عورت، عورت کا مرد، لاکھ دل لبھائے، گناہ پر اکسائے، مگر انسان کو چاہیے کہ ہرگز شیطان کے دام تزویر یعنی شیطان کے دھوکے میں نہ آئے، ہر صورت میں اس کے چنگل سے خود کو بچائے اور خوب اجر و ثواب کمائے۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب فقط ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ حضرت سیدنا مخول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا بہیم اجلی نے مجھ سے فرمایا کہ میرا حج کا ارادہ ہے، کسی کو میرا رفیق سفر بنا دیجیے۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک پڑوسی کو ان کے ساتھ سفر مدینہ پر آمادہ کر لیا۔ دوسرے دن میرا پڑوسی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں حضرت سیدنا بہیم کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے حیرت سے کہا خدا کی قسم، میں نے کوفہ بھر میں ان جیسا با اخلاق آدمی نہیں دیکھا، آخر کیا وجہ ہے کہ تم ان کی رفاقت سے خود کو محروم کر رہے ہو؟ بولا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ اکثر روتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ میرا سفر خوشگوار نہیں گزرے گا۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں نا، ہم زیادہ باتوں نہیں بندے کے ساتھ خوش رہتے، جو زیادہ باتیں کرے، جو زیادہ ہنسائے، ہنسی مذاق کرے، ہم اسی کے ساتھ سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ خوشگوار سفر میرا ان کے ساتھ نہیں گزرے گا، تو روتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ بہت اچھے بزرگ ہیں، ان کی صحبت انشاءاللہ تمہارے لیے نہایت منفعت بخش ہوگی۔ وہ مان گیا۔ جب سفر کے لیے اونٹوں پر سامان لادا جانے لگا تو حضرت سیدنا بہیم اجلی ایک دیوار کے قریب بیٹھ کر رونے میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک سینہ اشکوں سے تار ہو گیا، آنسو زمین پر ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میرے پڑوسی نے گھبرا کر مجھ سے کہا ابھی تو سفر شروع نہیں ہوا، ان کا یہ حال ہے، خدا جانے آگے کیا عالم ہوگا۔ میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا گھبرائیے نہیں، سفر کا معاملہ ہو سکتا ہے بال بچوں کی جدائی میں رو رہے ہیں، آگے چل کر قرار آ جائے گا۔ سیدنا بہیم اجلی نے یہ بات سن لی اور فرمایا کہ واللہ ایسی بات نہیں ہے، اس سفر کے سبب مجھے سفر آخرت یاد آ گیا۔ پہلے دور میں سفر چونکہ اونٹوں پہ ہوتے تھے، حج کے لیے لوگ اونٹوں پہ جاتے تھے، پیدل بھی جاتے تھے، تو جب بھی سفر حج ہو تو سب لے آخری سفر سمجھیں اس کو اور سفر آخرت سمجھیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ مجھے سفر آخرت یاد آ گیا۔
یہ فرماتے ہی چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ پڑوسی نے پھر پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہا کہ میں ان کے ہمراہ کیسے رہوں گا؟ ان کا سفر سیدنا داؤد طائی اور سیدنا سلام ابو الاحوص کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دو حضرات ہی بہت روتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ترتیب خوب رہے گی اور مل کر خوب رویا کریں گے۔ میں نے پھر پڑوسی کی ہمت بندائی، آخر کار وہ ان کے ساتھ سفر مدینہ پر روانہ ہو گیا۔ سیدنا مخول فرماتے ہیں کہ جب حج سے ان کی واپسی ہوئی تو میں اپنے پڑوسی حاجی کے پاس گیا، اس نے بتایا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں نے ان جیسا آدمی کہیں نہیں دیکھا۔ حالانکہ میں مالدار تھا، پھر بھی غریب ہونے کے باوجود وہ مجھ پر خوب خرچ کرتے تھے، بوڑھے ہونے کے باوجود روزے رکھتے تھے، مجھ بے روزہ جوان کے لیے کھانا بناتے تھے، میری بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ تو ان کے رونے کے سبب پریشان ہوتے تھے، اب کیا ذہن ہے؟ کہا پہلے میں بلکہ دیگر قافلے والے بھی ان کے رونے کی کثرت سے گھبرا جاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کی صحبت کی برکت سے ہم پر بھی رقت طاری ہونے لگی اور ان کے ساتھ ہم سب بھی مل کر روتے تھے۔ حضرت سیدنا مخول کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت سیدنا بہیم اجلی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی حاجی کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا بہت اچھا رفیق تھا، ذکر اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرتا تھا اور آنسو بہت جلد بہہ جایا کرتے تھے۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ مشہور تابعی بزرگ ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک، جنہوں نے حج کا ارادہ کیا، کئی عاشقان رسول ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، آپ نے سب سے اخراجات لے کر ایک صندوق میں ڈال کر محفوظ کر لیے، پھر اپنے پلے سے سب کے لیے سواریاں کرائے پر لی، قافلہ سوئے حرم رواں دواں ہو گیا۔ آپ قافلے والوں کو اپنی جیب خاص سے عمدہ کھانے کھلاتے رہے۔ جب یہ قافلہ بغداد سے پہنچا تو آپ نے سب کے لیے بہترین لباس اور کھانے پینے کا کثیر سامان خریدا۔ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا بالآخر مدینہ المنورہ حاضر ہو گیا۔ آپ نے اپنے ہر رفیق کو مدینہ المنورہ سے ان کے گھر والوں کی فرمائش کے مطابق چیزیں خرید کر عنایت فرمائی۔ اس کے بعد قافلہ مکہ معظمہ کی پرنور فضا میں داخل ہوا اور مناسک کی حج ادا کیا۔ حج کے بعد یہاں سے بھی اپنے پلے سے سب کو تبرکات وغیرہ خرید کر دیے۔ واپسی میں بھی راستے بھر عاشقان رسول پر دل کھول کر خرچ کیا۔ جب قافلہ اپنے وطن پہنچ گیا تو آپ نے ان کے گھروں پر حسب ضرورت پلستر وغیرہ کروا کر چونا کروا دیا۔ 3 دن بعد اپنے قافلے کے تمام حاجیوں کی دعوت کی، بطور سوغات انہیں بہترین ملبوسات عطا کیے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ نے صندوق منگوا کر کھولا اور ہر حاجی کی رقم جو کہ تم واپس کر دو۔ کسی بھی حاجی کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہونے دیا، فری میں سب نے حج کر لیا۔ سب کے راستے کے خرچے، کھانے پینے کے خرچے، شاپنگ کے خرچے، اچھے سے لباس بھی سلوا دیے، واپس آ کے دعوت بھی سب کی کر دی، اور جو انہوں نے رقم دی تھی سفر کے لیے وہ ساری ان کو واپس کر دی۔ ایسے لوگ حج کیا کرتے ہیں۔ اللہ جن کے اوپر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ جو اللہ کی راہ میں یوں لگاتا ہے پھر اللہ اسے دیتا بھی بے حساب ہے۔ الحمدللہ ہمارے اولیاء کرام بڑے سخی ہوتے تھے، اور کہ کیوں نہ ہو، اللہ کے حبیب کا فرمان عظیم ہے کہ اللہ نے اپنے ہر ولی کو اچھے اخلاق اور سخاوت کی فطرت عنایت فرمائی ہے۔ منقول ہے کہ امام شافعی جب یمن کے شہر صنعاء سے مکہ مکرمہ کی طرف آئے تو آپ کے پاس 10,000 درہم تھے۔ مکہ شریف کے باہر خیمہ لگایا اور چادر بچھا کر ساری رقم اس پر ڈال دی، جو بھی آتا مٹھی مار کر اس کو دے دے۔ جب ظہر کی نماز پڑھی تو وہ چادر بالکل خالی ہو چکی، چادر چڑھ گئی، 1 درہم بھی باقی نہیں تھا۔ ہاتھ اٹھا کر 1 ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ اللہ پاک ہمیں بھی بار بار حج نصیب فرمائے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کو دیکھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ رونے میں آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ کس نے حج کیا؟ سیدھی سب لوگوں کی نظریں آپ پر لگیں، اتنا رونے، اتنا اس قدر زور سے گریہ آوازاری نہ فرمائیے۔
فرمایا کیوں نہ رو، شاید اللہ میرے رونے کے سبب مجھ پر رحم کی نظر فرما دے اور میں بروز قیامت اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ پھر آپ نے طواف کیا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، جب سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوؤں سے بھر گئی۔ اللہ کی ان پر رحمتوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ عشق رسول آنسوؤں کے ساتھ جو لوگ حج عمرہ کرتے ہیں، اصل میں ان کو سرور آتا ہے کہ حج عمرہ کیسے ہوتا ہے، ورنہ دنیا ہنسی مذاق لگی ہوئی ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ وہاں مینا میں بیٹھ کے بھی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، سیاسی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹی وی موبائل پہ سوشل میڈیا پہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، جو ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، ٹائم نہیں گزرا، کیا کریں مینا میں، کیا کریں جی، کام ہی کوئی نہیں آج کل کرنے کا، کیونکہ یہاں جی نمازیں پڑھنی ہے، 5 ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نماز پڑھنی ہے، باقی کوئی کام ہی نہیں آج تو آج کا، اس لیے ٹائم پاس کر رہے ہیں، کبھی اس موضوع پہ کبھی اس موضوع پہ، کبھی کھانا ٹھیک نہیں مل رہا جی، یہ حکومت نے اتنے پیسے دیے، کھانا صحیح نہیں تھا، ٹھنڈا تھا، گرم تھا، یہ تھا وہ تھا، بڑی تکلیفیں ہوئی ہیں، پاکستان کے سیاسی حالات ایسے ہیں، اس پہ تبصرے چل رہے ہوتے ہیں، اور مخصوص اللہ والے ہوتے ہیں، کم تعداد ہوتی ہے ایسوں کی جن کو پتہ ہوتا ہے وقت تھوڑا ہے، بنا میں یہی تھوڑا سا ٹائم ملا ہے عبادت کرنے کا، یہ بخشش کی گھڑیاں ہیں، یہ مغفرت کی گھڑیاں ہیں، عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے۔ لیکن وہاں لوگ عرفات میں لگے ہوتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، بجے عرفات میں ہم نے وہ کر لیا وقوف، کیونکہ وہاں تو ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی وقوف ہو گیا تو بندہ حاجی ہو گیا، لیکن وہاں اللہ کو منانا ہوتا ہے، رونا گڑ گڑانا ہوتا ہے، توبہ استغفار کرنی ہوتی ہے، پھر اسی طرح مزدلفہ میں بھی سارے معاملات اسی طرح کرنے ہوتے ہیں، وہاں ٹائم نہیں گزرتا، حاجیوں کا تو 40 دن ہیں، کیسے ٹائم پاس کریں، چلو ادھر آؤ گپ لگائے، اس سے گپ لگائے، کمرے میں تو وہاں گپے لگا رہے ہیں، خیموں میں تو وہاں گپ شپ لگا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں تو وہاں گپ شپ ہو رہی ہے، مدینہ شریف میں 8 دن یا جتنے دن بھی گزرتے ہیں تو کئی لوگ وہاں بھی ہوٹلوں میں بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے تھے، بھائی وہاں جتنا وقت گزرے آقا کے قدموں میں گزارے، کہیں زیارتوں پہ جانا ہے، احد مزارات احد پر جانا ہے، دیگر حضور کی نسبتوں والی جگہوں پہ جانا ہے، ٹھیک ہے وہاں جائیں، لیکن وہاں بھی یادیں حضور کی رہیں کہ میرے آقا یہاں آئے تھے، ادھر اس کنویں پر آئے تھے، اس کنویں کے پانی کو برکت عطا فرمائی تھی، اس باغ کو میرے آقا نے خود لگایا تھا، تو ساری نسبتوں والی چیزیں دیکھ کے تصور پھر بھی آقا کا ہی رہے گا، اور باقی جو وقت گزرے مسجد نبوی میں کوشش کرے آقا کے قدموں میں گزرے، وہاں جا کے تو ہوٹلوں میں ہی ٹائم گزارنا ہے جی، بڑے اچھے بیٹھے ہیں، بڑا اچھا کمرہ ہے، اسی لگے ہوئے، بڑا VIP سہولتیں ہیں، بس اسی سہولتوں کو دیکھتے رہیں، جس مقصد کے لیے وہاں گئے ہیں اس مقصد کو بھول جائیں۔ کئی ایسے دیکھیں وہاں ہمارے کمرے میں کچھ ایسے بزرگ حاجی تھے ادھر ہی رہتے تھے، میں نے جاتے ہوئے دیکھا ان کو مسجد نبوی میں یا حضور کے قدم پر ادھر ہی ٹائم پاس کر لیتے تھے اور اتنا خرچہ کر کے واپس آتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔